آج ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ قرآن آسان ہے، لیکن ہمیں آسان نہیں لگتا۔ اور پہلے بھی ہر زمانے میں ایسے لوگ آتے تھے جن کو سمجھ نہیں آتی تھی قرآن پاک کی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جیسے اسباب بھیجتا کہ لوگ ان کے لیے قرآن کو آسان کر کے پیش کرتے اور وہ قرآن سے جڑتے چلے جاتے۔ تو ہر زمانے میں لوگوں کو قرآن مشکل لگتا ہے، لیکن علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسی جو ہے وہ چیزیں کریں اور ایسے کام کریں جس سے مشکل آسانی میں بدل جائے۔ یہ ذمہ داری اور ریسپانسبلٹی علماء کی ہے، اسکالرس کی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کے حوالے سے لوگوں نے کیا کیا کام کیا۔ 10 کام ایسے ہیں جو ہمیں پوری تاریخ کے اندر قرآن کے حوالے سے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن میں زیر زبر نہیں تھے، اعراب نہیں تھا، نقطے نہیں تھے، تو صرف عرب تو پڑھ سکتے تھے، عجمی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے شاگرد رشید ابو الاسود دؤلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سب سے پہلے قرآن میں اعراب لگانے کا کام کیا، نقطے لگائے، اعراب لگایا، اور وہ اعراب بھی نقطوں کی شکل میں تھا۔ پھر اس کے بعد خلیل ابن احمد الفراہیدی آئے، نصر ابن عاصم اور یحییٰ اللیثی آئے، اور انہوں نے قرآن پاک پھر زیر زبر لگائی اور اس کو مزید آسان بنا دیا۔ تو ہر زمانے میں ایسے لوگ آتے رہے جو قرآن کو آسان بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے قرآن کی تفسیری کوشش کی اور قرآن سمجھانے کے لیے تفسیری اقوال بیان فرمائے۔ پھر امام قرطبی نے اور امام ابن کثیر نے باقاعدہ تفسیر بالمعصور لکھی، تاریخ کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں قرآن کو آسان بنانے کے لیے تفسیری کاوشیں کی، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ پھر ایک اور علم سامنے آیا جسے علم التجوید کہا جاتا ہے، کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے کن قوانین کو پیش نظر رکھنا ہے۔ سارے علماء نے تجوید و قرات کے قوانین بیان کیے، امام جزری، امام شاطبی، بڑے بڑے امام سامنے آئے، انہوں نے اس پہ کتابیں لکھی۔ پھر ایک اور کوشش ہوئی اور 6 صدی ہجری میں پہلا لاطینی زبان کا قرآن کا ترجمہ سامنے آیا کہ قرآن کو ٹرانسلیشن کے ذریعے آسان بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد اردو تراجم شروع ہوئے، فارسی تراجم شروع ہوئے، پھر ٹرانسلیشن اور تراجم کا سلسلہ آگے بڑھا۔ پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سامنے آئے اور آپ نے الاتقان فی علوم القرآن لکھ کے اصول تفسیر بیان فرمائے، اور قرآن کو سمجھنے کے چند اصول جو ہے وہ پیش کیے الاتقان کے اندر۔ تو یہ ساری کوششیں قرآن کے پیغام کو انسانوں تک آسانی سے پہنچانے کے لیے علماء نے فرمائی۔ امام راغب اصفہانی کا نام میں یہاں نہ لوں تو یہ ناانصافی ہو کہ انہوں نے المفردات کے نام سے کتاب لکھی، کہ قرآن کا ایک ایک لفظ جو مشکل تھا اس کے معنی بیان کیے، اور اس کو المفردات ابو راغب الاصفہانی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو کوئی قرآن کا لفظ مشکل لگے، آپ اس کتاب کو دیکھیں، الفابیٹیکلی قرآن کا ہر لفظ جو ہے اس کا معنی کھول کے بیان کیا اور عربی لغت کی روشنی میں بیان کیا۔ پھر اردو تفاسیر کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس میں دیگر تفاسیر جہاں لکھی گئی وہاں ایک ایسی بارکہ آرا تفسیر بھی لکھی گئی جس کا نام ضیاء القرآن ہے، 5 جلدوں میں محبت اور عشق کا ارمغان ہے، جس میں آپ کو رازی کی حکمت بھی نظر آتی ہے، زمخشری کے گرامر کے اصول بھی نظر آتے ہیں، امام بیضاوی کی نکتہ سنجی بھی نظر آتی ہے، اور امام طحاوی اور اسی طرح امام آلوسی، امام بدر الدین عینی، ملا علی قاری، ان سب کے علم کا نچوڑ بھی نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف کی چاشنی بھی نظر آتا ہے۔ پھر ضیاء القرآن اپنے دور کی سب سے خوبصورت کوشش، تفسیری کوشش بن کے سامنے آئے۔ تو حضرات محترم، یہ سارے قرآن کو آسان بنانے کی وہ کاوشیں تھیں جو پہلی صدی ہجری سے شروع ہوئی اور آج تک جاری ہیں۔